New on Urdu Radio FM 107. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب اسم امیر کو آج شام یوکرین کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے. صاحب اسم امیر سے آج صبح البحر پیلس میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی. صاحب اسم امیر نے دوحہ شیرٹن ہوٹل میں آج 15ویں ایجوکیشن ایکسیلنس ڈے ایوارڈ کی تقریب کی سرپرستی کی. قطر نے روس یوکرین کی جنگ کے فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور اختلافات اور تنازعات کو پرامن طور پر سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی کوشش کریں. یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو آج شام یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلینسکی کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران یوکرین کی تازہ ترین صورتحال، خاص طور پر فوجی پیش قدمی اور اس بحران کو سفارتی ذرائع سے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے بارے میں غور و خوض کیا گیا. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے آج صبح البحر پیلس میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی نے ملاقات کی، جو ایک وفد کے ہمراہ اس وقت قطر کے دورے پر ہیں. ملاقات کے دوران دونوں دوست ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے امکانات کا جائزہ لیا گیا اور خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح دوحہ شیرٹن ہوٹل میں 15ویں ایجوکیشن ایکسیلنس ڈے ایوارڈ کی تقریب کی سرپرستی کی. اس تقریب میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی، شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانی، متعدد شیوخ اور کابینہ کے وزراء، اعلیٰ سرکاری حکام اور آؤٹ اسٹینڈنگ طلبہ کے والدین نے شرکت کی. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے 267 طالب علموں سے ایکسیلنس ایوارڈ کے 72 ونرز کو اعزاز سے نوازا. ان میں ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈرز، یونیورسٹی گریجویٹس، پرائمری، پریپریٹری اور سیکنڈری اسکولوں سے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس کے علاوہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اساتذہ شامل ہیں. اس تقریب کے دوران سن 2022 کے ایوارڈ اور مختلف کیٹیگریز میں ایوارڈ ونرز کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری فلم کی نمائش بھی کی گئی. تقریب سے وزیر تربیت و تعلیم اور اعلیٰ تعلیم بطحینہ بنت علی الجبر النعیمی اور اعزاز حاصل کرنے والے طالب علموں کی جانب سے ایوارڈ یافتہ اسٹوڈنٹ مریم ناصر المفتہ کی تقاریر شامل تھیں. یاد رہے کہ سن 2006 میں وزارت تربیت و تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کی جانب سے اور صاحب اسم امیر کی سرپرستی میں شروع کیے گئے ایجوکیشن ایکسیلنس ایوارڈ میں بڑھتی ہوئی دلچسپی اور شرکت سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ قطر کی قیادت قطری عوام پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے، جو کمیونٹی کی ترقی کی بنیاد ہیں اور قطر نیشنل ویژن 2030 پروگرام کے تحت قطر کے اندر سرمایہ کاری کے فروغ، ملک کی مجموعی ترقی اور علم کے زیور سے آراستہ ایک ممتاز اور باشعور معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے ایک اسٹریٹجک حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج صبح اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبد الناہیان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس کے دوران دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات، تازہ ترین علاقائی ڈیولپمنٹ اور ویانا مذاکرات کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. قطر کی جنرل ٹیکس اتھارٹی جی ٹی اے نے آج وزارت داخلہ میں اقتصادیات اور سائبر کرائمز کے شعبے کے ساتھ تعاون کی ایک یادداشت پر دستخط کیے، جس کا مقصد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام کرنا ہے. مذکورہ یادداشت پر جی ٹی اے کے معاون صدر برائے ٹیکس امور غانم بن خلیفہ العطیہ اور وزارت داخلہ کے اقتصادی اور سائبر کرائمز کے شعبے کے سربراہ کرنل علی حسن الکویسی نے دستخط کیے. اس معاہدے کا مقصد دونوں اداروں کے درمیان منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت،
ٹیکس چوری اور عمومی طور پر مالی جرائم سے نمٹنے کے لیے ہم آہنگی، تعاون اور معلومات کے تبادلے کو مضبوط بنانا ہے۔ ریاست قطر نے سائبر کرائم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جامع بین الاقوامی معاہدے کی تیاری کے سلسلے میں اپنی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ مجرمانہ مقاصد کے لیے انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کے استعمال کی روک تھام کے لیے بھرپور تعاون کے لیے تیار ہے۔ اس بات کا اعلان اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ علی احمد بن سیف الطاری نے مجرمانہ مقاصد کے لیے انفارمیشن اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کے استعمال کی روک تھام کے لیے انٹرنیشنل کنونشن کی ایڈ ہاک کمیٹی کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اس شعبے میں ریاست قطر کی کوششوں اور تعاون کا جائزہ پیش کیا اور بین الاقوامی معاہدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قطر کی جانب سے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے اقوام متحدہ کی کم ترقی یافتہ ممالک کی 5ویں کانفرنس LDC 5 کی کامیابی کا یقین دلایا ہے اور رواں ماہ مارچ کی 17 تاریخ کو کانفرنس کے پہلے دور کی میزبانی کرنے اور دوحہ پروگرام آف ایکشن کو ایڈاپٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ علی احمد بن سیف الطاری نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں گروپ 77 کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کی منظوری کے بعد کہی۔ اس کانفرنس کا پہلا دور 17 مارچ کو اور پھر دوسرا دور اگلے سال 2023 میں مارچ کی 5 سے 9 تاریخ تک دوحہ میں منعقد ہوگا، جن میں سربراہان مملکت اور حکومتوں کے ہیڈز شرکت کریں گے۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 291 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ اسی دوران وائرس کے مزید 348 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,54,030 ہو گئی ہے۔ ریاست قطر نے روس یوکرین کی جنگ کے فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، مزید کشیدگی سے گریز کریں اور دونوں ملکوں کے درمیان تنازعات اور اختلافات کو پرامن طور پر سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ قطر نے یوکرین میں جاری پیش رفت اور امن و سلامتی کے حوالے سے تیزی سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے خطرناک نتائج کے علاوہ ان کے انسانی اثرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات یوکرین کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی ہنگامی اجلاس میں اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ علی احمد بن سیف الطانی نے اپنے ایک بیان میں کہی۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ریاست قطر تمام فریقوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست قطر اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ موجودہ بحران کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں پر مبنی سمجھوتے کے جذبے کے تحت پرامن اور سفارتی سطح پر بات چیت کے ذریعے ممکن ہے۔ ملائیشیا کی حکومت نے کوالالمپور کی بندرگاہ میں خام تیل کی سپلائی لے جانے والے روس کے بحری جہاز کو داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ملائیشیا کی خبر رساں ایجنسی برنامہ کی رپورٹ کے مطابق ملائیشیا کی وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ روس پر بین الاقوامی پابندیوں کی خلاف ورزی نہ ہونے کو یقینی بنانے کے لیے 5 مارچ کو کوالالمپور کی بندرگاہ میں روسی آئل ٹینکر کے داخلے کی پرمیشن کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین UNHCR نے اپنے تازہ ترین اعداد و شمار میں بتایا ہے کہ یوکرین سے اس کے پڑوسی ملکوں میں جانے والے پناہ گزینوں کی تعداد 8,36,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ہائی کمشنر فلیپو گرینڈی نے پناہ گزینوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ مہاجرین کی تقریباً نصف تعداد پولینڈ پہنچ چکی ہے اور تقریباً 90,000 مہاجرین ہنگری میں داخل ہو گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دیگر مہاجرین پڑوسی ممالک مولدووا، سلووینیا، سلوویکیا اور رومانیہ پہنچ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ایک ہفتہ قبل روسی فوجی آپریشن سے متاثرہ افراد کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے 1.5 بلین یورو کی ڈونیشنز دینے کی اپیل کی تھی۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی IEA کے 31 ممبر ممالک نے یوکرین پر روسی فوجی آپریشن کے بعد ایندھن کی مارکیٹس کو مستحکم کرنے کے لیے ہنگامی طور پر تیل کے ذخائر سے 60 ملین بیرل تیل سپلائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ فیصلہ IEA کے ممبر ملکوں کے وزرائے توانائی کے ایک غیر معمولی اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت امریکی وزیر توانائی جینیفر گرینٹ ہوم نے کی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو آج شام یوکرین کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ صاحب اسم امیر سے آج صبح البحر پیلس میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے ایک کمانڈر اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ صاحب اسم امیر نے دوحہ شیرٹن ہوٹل میں آج 15ویں ایجوکیشن ایکسیلنس ڈے ایوارڈ کی تقریب کی سرپرستی کی۔ قطر نے روس یوکرین کی جنگ کے فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور اختلافات اور تنازعات کو پرامن طور پر سفارتی ذرائع سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم۔